اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحلیلات، تمحیدات، تکبیرات اللہ مالک العلام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد ان گنت بے حد و بے شمار درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین والمجاہدین وخاتم النبیین، آپ کے اور میرے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے انتہائی ادب احترام کے لائق میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی میری اسلامی، ایمانی، روحانی ماں و بہنوں، آپ احباب کے سامنے میں نے سورۃ الفرقان کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ 3 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پہلا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور دوسرا گناہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ ولا یزنون، اور تیسرا بڑا گناہ بے حیائی، بدکاری ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا بھی مقرر کر دی ہے۔ یضاعف له العذاب ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو بندہ یہ تینوں گناہ کرتا ہے یضاعف له العذاب، وہ لوگ گناہگار جہنم میں تو جائیں گے لیکن صرف آگ ہی ان کا عذاب کافی نہیں ہوگا۔ جو گناہگار ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، جنہوں نے یہ بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہوں گے، ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، صرف ان کے لیے جو عذاب ہے وہ آگ کا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عذاب کے اندر اور زیادہ اضافہ کیا جائے گا۔ یضاعف له العذاب، اضافہ کیا ہوگا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر، ایک تابعی کی روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ تابعی بھی بہت بڑے تابعی ہیں جن کا نام امام ابن عبید رحمہ اللہ ہے۔ یہ تابعی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی موجودگی میں بھی درس قرآن دیا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے عذاب کے اندر اور زیادہ اضافہ کیا جائے گا۔ اضافہ کیا ہوگا؟ ان فی النار لجبابا،
کہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقامات بنائے ہیں، جگہ بنائی ہیں، فیہا حیات انفال البخت، اور ان جگہوں کے اندر، ان مقامات کے اندر بڑے بڑے اونٹوں کی طرح سانپ موجود ہیں جو اس انسان کو کاٹتے رہتے ہیں، وَأَقَارِبَ، اور وہاں پر بچھو موجود ہیں جو خچروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اس جہنمی کو کاٹتے رہتے ہیں۔ صرف آگ کا عذاب ہی نہیں ہوتا، جو جہنم میں چلا جائے گا آگ کے ساتھ اس کے عذاب کو بڑھایا جائے گا، وہاں پر بڑے بڑے سانپ موجود ہوں گے اونٹوں کی طرح، بچھو موجود ہوں گے خچروں کی طرح جو اس کو کاٹتے رہیں گے۔ صرف یہی کافی نہیں، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ساتھ ذلیل، ذلت والا عذاب بھی ملے گا، ذلیل بھی کیا جائے گا۔ صرف آگ ہی نہیں، آگ کے اندر اضافہ ہی نہیں، بلکہ اس کو ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، کہا جائے گا آج تو تم بڑے معزز ہو، بڑے عزت والی جگہ پہ ہو، آج کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی قاتل کو گناہ کرتے دیکھ کے بندہ کہے بڑا نیک کام کر رہا ہے۔ جب ہمارے سامنے مسجد میں ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، جب اس بندے کو دیکھ لیا جاتا ہے گناہ کرتے ہوئے، یہ الفاظ کہہ دیں ماشاءاللہ آپ تو حاجی صاحب ہیں، بڑا نیک کام کر رہے ہیں، تو اس بندے کو اس گناہ کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اس کو ان جملوں سے ہوگی۔ تو جہنم کے اندر اسے ذلیل کرنے والا عذاب بھی ملے گا۔ جہنمی جو ہے وہ فرشتوں کو پکارتے رہیں گے، اللہ کو پکارتے رہیں گے ہماری آواز سن لے۔ 70-80 سال بعد جا کر فرشتہ پوچھے گا کیا کہنا ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں اس سے باہر نکالا جائے، ہمیں جہنم سے آزاد کیا جائے، باہر نکالا جائے۔ فرشتے کہیں گے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، یہی تمہاری ہمیشہ کی جگہ ہے، اور وہ پھر اسی تکلیف میں دوبارہ مبتلا ہو جائیں گے۔ چونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ شکور ہے، اللہ عادل بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کے یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ مکے کی گلیوں میں دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر مارنے والے اور پتھر کھانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ فرعون اور موسیٰ کا ایک جیسا حساب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ابو جہل کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیسا حساب نہیں ہو سکتا کہ اللہ سب کو معاف کر دے۔ جس نے جو اعمال کیے ہیں اسے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ گناہ گاروں کو سزا ملے گی، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ گناہ گار پر بھی بڑا رحم کرتا ہے، گناہ گاروں پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا انعام گناہ گار پر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ لکھتا نہیں ہے، گناہ سوچتا ہے اللہ لکھواتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کوئی نیکی کی سوچ رکھتا ہے، میں نے یہ نیکی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، صرف سوچتا ہے، نیت کی ہے، اللہ نیت کی بدلے اس کو نیکی کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن گناہ کا صرف سوچتا ہے، اللہ اس پر انعام کیا کرتا ہے، لکھواتے نہیں ہے، اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کا اس پر فضل کیا ہوتا ہے کہ اللہ
اس کے گناہ کے پردے چاک نہیں کرتا۔ اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انسان گناہ کرے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، زبان بول کر کہہ سکتی ہے، اللہ کی یہ قدرت میں ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ یہ کر سکتا تھا کہ زبان بول کر کہہ سکتی تھی کہ یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ انسان گناہوں سے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ چاہتا کہ اس گناہ گار کے ہاتھوں سے بلوا دیتا کہ اس نے چوری کی ہے، فلاں کیا ہے، ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے۔ اللہ پردے ڈالتا ہے۔ یہ قدم بول کر کہہ سکتے تھے کہ اس بندے نے جو ہے فلاں گناہ کیے، فلاں گناہوں کی طرف چل کر گیا ہے۔ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ گناہ گار پر انعام کرتا ہے، رحم کرتا ہے کہ اس کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ اس کے گناہ کو فوراً چاک نہیں کیا جاتا، اللہ اس کے گناہ کو پھیلاتا نہیں۔ اللہ چاہتا تو اس کے دروازے پر لکھوا دیتا اس نے آج فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ اللہ چاہتا تو اس کے ماتھے پر لکھوا دیتا اس نے آج فلاں گناہ کیے ہیں۔ اگر اللہ یہ کرتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا، آپ یہاں بیٹھے نہ ہوتے، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ گناہ گاروں پر کتنا فضل کرتا ہے، اللہ کا گناہ گاروں پر کتنا انعام ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے ہر انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فوراً اس کے پردے چاک نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، گناہوں پر پردے ڈالتا ہے۔ دوسرا اس پر انعام کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ پر فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ گناہ کیا ہے، اللہ فوراً اسے پکڑ سکتا تھا۔ چوری کر رہا ہے، اللہ فوراً اسے عذاب دے سکتا تھا، اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ مفلوج کر سکتا تھا۔ زبان سے جو ہے وہ برے الفاظ بولتا ہے، اللہ چاہتا تھا، قدرت رکھتا تھا کہ اس بندے کو فوراً سزا دی جائے، فوراً پکڑ لیا جائے، فوراً اس کی زبان جو ہے وہ کٹ جائے۔ اللہ چاہتا تو اس کو فوراً عذاب دے سکتا تھا، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ گناہ گار پر کتنا انعام کرتا ہے، فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا جاتا ہے۔ ابھی میرا بندہ ابھی توبہ کر لے گا، ابھی گناہ سے واپس آ جائے گا، ابھی گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ مہلت دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ یہ گناہ گار پر اللہ کا انعام ہے۔ تیسرا انعام کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فرشتوں کو جو بائیں جانب بیٹھے ہیں کہ آپ نے ابھی اس بندے کا گناہ نہیں لکھنا۔ 6 ساعات تک جو ہے قلم وہ ہاتھ میں پکڑ کر رکھتے ہیں۔ 6 ساعات سے مراد 6 گھنٹے بھی لیے جا سکتے ہیں، 6 ساعت سے مراد 6 مراحل بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ اتنا ٹائم دیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ ابھی اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ ہو سکتا ہے ابھی اس کو شرمندگی ہو جائے، ہو سکتا ہے ابھی یہ اپنے رب سے توبہ کر لے۔ گناہ گار پر اللہ کا کتنا انعام ہوتا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے، اللہ اس نیکی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ گناہ گار پر اللہ کا انعام ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس گناہ کو ایک ہی گناہ لکھواتا ہے، اس گناہ کو 10 گنا نہیں بڑھایا جاتا۔ نیکی کرتا ہے تو 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ گناہ گار پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ بندے کو مہلتیں دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ ابھی میرا بندہ واپس آ جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، ایک ماں کا بچہ باغی ہوتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ماں روزانہ اس کا انتظار کرتی ہے۔ دن ہوتا ہے، دیکھتی ہے میرا بچہ نہیں آیا، سارا دن تڑپتی ہے، انتظار کرتی ہے۔ اگلا دن آتا ہے، پھر انتظار میں گزر جاتا ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، وہ کیا دیکھتی ہے، اس کے دروازے کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے وہ گرد و غبار کے ساتھ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ ماں بھاگ کر جاتی ہے، گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔
جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس بندے سے کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کائنات کی کتنی بھی مائیں ہیں، اربوں خربوں ملائیں ایک طرف ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، وہ والد کا ہے، وہ ماں کا ہے، وہ بھائیوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ہمسایوں کا ہے، دوستوں کا ہے، ان ساری کی محبت کو ایک طرف کر دیا جائے، اللہ کی محبت ان ساری محبت سے 99 مرتبہ زیادہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 99 مرتبہ 99% زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو آ جاؤ۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم تو ہے ہی گناہ گار ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن خطا کاروں میں بھی اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ گناہ گاروں میں بھی اچھے ہیں۔ کون سے گناہ گار؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، جن سے گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہماری گناہوں سے توبہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں گناہ ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کانوں کو ہاتھ لگا لیے، پھر دوبارہ وہی گناہ۔ گناہوں سے توبہ استغفار کی، کل پھر وہی گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکٹھا ایک جگہ استغفار کا اور توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ نے یہاں استغفار کا کہ تم اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس سے توبہ کرو، یعنی اس کی طرف لوٹ آؤ۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ یہ زبان سے انسان کلمات کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے۔ عربی کے اندر جب جنگ لڑی جاتی ہے، سر کے اوپر جو ہے وہ حفاظتی خول ہیلمٹ پہنا جاتا ہے، اس کو عربی میں مغفر کہا جاتا ہے، یعنی اس سے سر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، اللہ ڈھانپ دیتا ہے جب بندہ استغفار کہتا ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا ہے، یعنی وہ جو گناہوں والی سٹیج تھی، وہ جو گناہوں والی لائن تھی، مجلس تھی، علاقہ تھا، جو وہ محافل تھی، وہ سارا کچھ اس نے چھوڑ دیا ہے، اب وہ اپنے رب کی طرف آ گیا۔ ہماری توبہ تو صرف نام کی ہوتی ہے، زبان سے استغفار توبہ کہہ دیا، کل سے پھر وہی گناہ۔ مسجد میں بیٹھے آج توبہ کر لی، استغفار کر لیا، کل سے پھر وہی گناہ۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کی شرائط معلوم ہونی چاہیے کہ توبہ کرنی کیسے ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب بندے سے گناہ ہو جائے نا، تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اب میں نے گناہ کر لیا ہے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، کیسا یہ گناہ گار اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے لے کر جاؤں، بڑا شرمندہ ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الندم توبہ، ندامت جو ہے یہ ہے ہی توبہ، یعنی توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ مسلمان مومن کی علامت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے کأنہ تحت الجبل وهو واقع علیہ، گناہ کے بعد اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے، اتنا خوف زدہ ہوتا ہے، اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر کوئی پتھر کا جو ہے وہ ٹکڑا گرنے لگا۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو شرمندگی ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ جو منافق ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی، ایسے ہاتھ سے اڑا دیا، پھر بیٹھے گی، پھر اڑا دیں گے۔ منافق کے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
لیکن جب ایمان والے سے، مومن سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ ایسی اس کی حالت ہوتی ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، گناہ سے توبہ کی ہے، شرمندگی کے بعد گناہ کو چھوڑنے کا عزم کریں۔ یہ نہیں ہے یہاں استغفار کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑنا ہے، سود نہیں چھوڑنا ہے، چوری نہیں چھوڑنی، وہ موبائل پر جو ہے وہ گندی ویڈیو نہیں چھوڑنی، برائیاں نہیں چھوڑنی، جھوٹ نہیں چھوڑنا، دھوکہ نہیں چھوڑنا، فراڈ نہیں چھوڑنا، پھر وہی حسد، بغض، کینہ، وہی بیماریاں، ساری گناہ پھر وہی رکھنے ہیں، تو اس کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی دوسری شرط ہے کہ شرمندگی کے بعد وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری چیز پختہ ارادہ کر لے، سچی توبہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوح، پکی توبہ کر لے۔ اللہ آج گناہ ہو گیا، میں تیرے سامنے، تیرے گھر میں بیٹھا، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے التجا کرتا ہوں، اللہ آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ یہ گناہ ہو گیا، تو معاف کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، آج کے بعد میں اس گناہ کے کبھی قریب بھی نہیں جاؤں۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، بیٹیوں کا حق ہے نہیں دیا، ان کو ان کا حق دے، ہمسایوں کا حق ادا نہیں کیا، ان کو ان کا حق دے، کسی کے پیسے رکھے ہیں وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے، کسی کی جگہ پر قبضہ کیا ہے وہ جگہ واپس کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے ادھر نمازی بن جاؤں گا، قرآن پڑھنے والا بن جاؤں گا، صدقہ خیرات کروں گا، روزانہ جو ہے وہ ہزار کی تسبیح استغفار کی پڑھتا جا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، لیکن دوسروں کا، بندوں کا جو حق ہے وہ نہیں دیا، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کریں۔ اب اگر آپ توبہ کرتے ہیں، صرف توبہ ہی نہیں کرنی، اب اس کے بعد ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ الا من تاب، آپ نے توبہ کر لی ہے، ایمان پختہ ہو گیا ہے، وعمل صالحا، اس کے بعد نیک صالح اعمال کرنے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، گناہ گاروں کی بات کر رہا ہوں، نیک بندوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں اللہ نے کن کی بات کی ہے؟ پہلے بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں، شرک کا نام لیا ہے، قتل کا نام لیا ہے، زنا کا نام لیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اگر جو انہی گناہ کے اندر مبتلا رہا اسی طرح موت ہوگی، عذاب دگنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ گناہ گار، یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کو بھولے ہوئے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ پھر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، وہ گناہ گاروں کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ گاروں کی محفل چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، نمازیں جو ترک کی تھی وہ گناہ ختم، نمازی بن گئے، ہر نیک عمال کرنے لگ گئے ہیں، کوشش کرتے ہیں نیکی کے ہر کام کے اندر جو ہے سب سے آگے ہو۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کہتا ہے میں اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں، معاف تو کر دیتا ہوں، غفور الرحیمہ، غفور گناہوں پر پردے ڈال دیے، رحیمہ محبت بھی کرتا ہوں، جو اس کے گناہ تھے اللہ کہتا ہے میں اس کو نیکیوں میں بدل دوں۔ اندازہ کریں کتنے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا، شرک کا تذکرہ کیا، قتل کا تذکرہ کیا، یہ بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، لیکن اگر یہ بندہ پھر بھی اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر گناہ کبھی نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ اب یہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، اللہ سے توبہ کرتا رہا، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو بلائے گا، کہے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے؟ یہ کہے گا ہاں اللہ کیا ہے۔ اس کو ترتیب وائزہ گناہ گناتے جائیں گے، حتی ظن انہ سیحلی، حتیٰ کہ وہ بندہ گمان کر لے گا کہ اب میں تباہ ہو گیا، یعنی اتنے گناہ
اللہ نے مجھے گنوا دیے ہیں، اب میرا بچنا مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نیک اعمال کرتا رہا، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، آج میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اس بندے کے اندر جو گناہ گار ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی رحمت اتنی زیادہ جوش مارے گی، امید کی کرن اتنی زیادہ بڑھے گی، کہے گا اللہ تو نے تو ابھی مجھے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے ہیں، بڑے تو گنوائے ہی نہیں۔ جو بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، گناہوں سے باز آنے کی ایک شرط یہ بھی یاد رکھے، وہ محافل چھوڑنی پڑے گی، وہ مجلس چھوڑنی پڑے گی۔ آپ نے وہ مشہور قصہ سنا ہوا تھا، 99 قتل کیے، قاتل تھا نا، ایک عالم کے پاس گیا، اسے کہتا جی کیا اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اتنے زیادہ قتل کیے ہیں، کوئی معافی نہیں، اس کو بھی مار دیا۔ اب وہ عالم نہیں، جاہل تھا، اسے اللہ کی رحمت کا پتہ ہی نہیں تھا، 100 قتل کیے۔ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا، کہتا مجھ سے 100 قتل ہو گئے ہیں، کیا اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ کہا ہاں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، واسعت رحمتی، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنے رب سے توبہ کر۔ لیکن توبہ کرنے کے بعد ایک شرط ہے، جس علاقے میں رہتا ہے وہاں تیرے گینگ ہوں گے، وہاں پر تو نے گناہ کیے ہیں، اثرات ہوں گے، لوگ ہوں گے، تجھے اس علاقے کو چھوڑنا پڑے گا، نیکوکاروں کی بستی میں جو ہے وہ شفٹ ہونا پڑے گا۔ اب اس بندے کو یقین ہو گیا کہ میں اس بستی میں چلا گیا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 100 قتل کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ میرے سارے 100 قتل معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ توبہ کر کے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں ابھی نکلا ہی ہے، تھوڑا سا سفر ہی کیا ہے، وہیں پر روح پرواز کر جاتی ہے۔ جیسے جان نکل رہی ہے، اس کی کوشش کیا ہے، یہ سینے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس بستی میں پہنچ جاؤں تاکہ میری توبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، جنتی بھی آ گیا، جہنمی بھی آ گیا، پھر فیصلہ کرنے والا بھی بھیج دیا۔ اللہ نے پھر اس 100 قتل کرنے والے کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا، جنتی فرشتے اس کی روح کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ تو توبہ کی شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ محفل بھی چھوڑنی پڑے گی، وہ جو برے دوست تھے، وہ جو بری گیدرنگ تھی، وہ جو بری محفل تھی، اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر